توجہ چاہتا ہوں، لوگ غوث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، غوث پاک کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھتے بڑھتے سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے دل سے، فرماتے جو مجھ سے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آتا ہے تو پھر اس پر مصیبتیں رہ نہیں جاتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کو کیا سمجھے کوئی، یہ وہ عظیم ذات ہے، اللہ اللہ۔ اولیاء کے متعلق امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے امام نے کہا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ سکر کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے، ولایت کی ایک منزل ہے، اس کو کہتے ہیں سکر۔ ولی ایک مقام پر ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام سکر۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن رہتا تو وہ ولی ہے نا، سکر میں ہے لیکن رہتا تو ولی ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جب سکر کے جوش والا ولی میرے غوث کو نہیں جان سکتا، ہے تو ولی لیکن سکر میں، وہ کیا جانے غوث پاک کو؟ تو جو سکر میں ہو وہ غوث پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا، تو جو ولی ہی نہ ہو وہ غوث پاک کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو غوث پاک کا مقام کس سے پوچھے، کس سے پوچھے ان کا مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر غوث پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کی زندگی کے متعلق، ان کی شان کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات اختتام کی طرف، اس لیے کہ مزید دو عنوان پہ اور گفتگو ہونی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے، بڑے بڑے اولیاء، بلکہ ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والے مقام ولایت پا جاتے تھے۔ استعمال نہیں کرتا، کیا کہا، پڑا ہوا ہے دروازے پہ، پڑا ہوا ہے ایک بندہ، اور اس قادری غلام سے کہتا ہے بھئی جانا غوث پاک کے یہاں تو ذرا میری سفارش کر دینا، عرضی لگا دینا کہ غوث پاک مجھے معاف کر دیں، غوث پاک مجھے معاف کر دیں، اس طرح کی عرضی لگا دو۔ اب اندر وہ غوث پاک کا غلام پہنچا، کہا سرکار دروازے پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے معافی کا خواستگار ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ آپ نے مسکرا کر اس قادری غلام سے فرمایا اپنے مرید سے، بیٹا جانتے ہو وہ کون بندہ ہے؟ اس کی حضور نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ابدال ہے، ابدال۔ ابدال سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ولی ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے ہر دور میں، لیکن ابدال ہر دور میں صرف 40 ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی محدود نشستیں ہوتی ہے ابدال کی، ہزاروں لاکھوں اولیاء ہوں گے لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں۔ اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے بارش برستی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے اناج اگتا ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ملتی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ابدال وہ ہیں جن کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ابدال ہیں اور وہ صرف 40 ہوتے
رہے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے بیٹا وہ ابدال ہے، ابدال۔ اور کہاں ہے ابدال؟ غوث پاک کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ کہا وہ معافی اس لیے مانگتا ہے کہ اس سے قصور ہو گیا ہے۔ کہا حضور قصور کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اور اس کے اور دو ساتھی، یہ تین مل کر بغداد معلیٰ کی فضاؤں میں اڑ رہے تھے، یہ تینوں اڑ رہے تھے۔ جب میرا گھر آیا، میری خانقاہ آئی، تو ایک ابدال دائیں ہو گیا کہ غوث پاک کی خانقاہ اس کے اوپر سے نہیں جانا، دوسرا بائیں ہو گیا کہ غوث پاک کی خانقاہ اس کے اوپر سے نہیں جانا۔ ان کے دل میں خیال آیا عبد القادر بھی ولی ہے، میں بھی تو ولی، وہ بھی ولی، میں بھی ولی، اس کی خانقاہ کے اوپر سے اڑ کے جانے میں حرج کیا ہے؟ تو وہ میری خانقاہ کے اوپر سے جانے لگا تو اللہ نے اس کو اٹھا کر کے یہاں پھینکا اور وہ یہاں پر آ گیا، اس لیے کہ میری خانقاہ کے اوپر سے جا رہا تھا، اس لیے اس کا یہ انجام ہو گیا۔ لیکن تم نے سفارش کی، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر غوث پاک نے معاف کیا، ادھر وہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ کیا بات ہے! اگر غوث پاک کی خانقاہ کے اوپر سے ابدال جانے کی کوشش کرے تو زمین کے اوپر انہیں ڈال دیا جاتا ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بات ان کی آئی ہے تو عرض کروں تو ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، صبح شام بڑے بڑے لوگ، اولیاء کا مجمع، بلکہ ان کے خطاب میں تو ان کی محفل کی شان بڑھانے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے کیا ہیں۔ بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں، مولا علی بھی آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں محفل کو چار چاند لگانے کے لیے۔ بلکہ ایک مرتبہ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ آج ہماری محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور آقا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، کیا اس جیسا ولی آپ کی امت میں کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میری امت میں ایسا ولی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تو آپ کی بارگاہ میں بہت لوگ آتے تھے، آپ کی چوکھٹ پر ایک شخص بیٹھتے تھے، بڑی سادی طبیعت کی آدمی، آپ کی چوکھٹ پہ ایک شخص بیٹھتے تھے، ان کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی، ذمہ داری یہ تھی کہ جو غوث پاک کے مہمان آئیں اس کو استنجا کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر کے دیں، ان کو وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر دیں۔ دیکھو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا کتا بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ میں کوئی بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹے موٹے کام ہم انہی کو دیتے ہیں عام طور پہ جو آدمی کسی قابل نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، چھوٹے موٹے کام چھوٹی موٹی طبیعت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس کو لوٹے میں پانی بھرنے کے لیے دیا گیا ہو، آخر بظاہر ان کا علمی معیار کیا رہا ہوگا، ان کا تقوی کیا رہا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کیا رہی ہوگی، جو بھی رہا ہوگا۔ تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے، اور کتنے سال تک بیٹھے؟ کم و بیش 40 سال تک، بعض لوگوں نے 20 سال بھی کہا، 20 سال یا 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر وہ بیٹھے۔ بس کام ایک تھا، لوٹے میں پانی بھر کر دینا، استنجا کے لیے، وضو کے لیے مہمانوں کو پانی بھر کے دینا۔ ایک دن ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ میں 40 سال سے بیٹھا ہوں یہاں غوث پاک کی چوکھٹ پہ، غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ کبھی کبھی شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، مجھے دیا کیا؟ یہ خیال آنا تھا۔ اس دن غوث پاک کے یہاں 2 ابدال آئے تھے سرکار سے ملنے کے لیے، فیض لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے آئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس بزرگ نے، اس لوٹے والے بابا نے ان سے کہا کہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں مرشد کی چوکھٹ پہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں، آپ لوگوں کے ساتھ چلوں۔ کس مرشد کی چوکھٹ پہ بیٹھا اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، بس یوں ہی کہہ دیا اپنے مرشد کی چوکھٹ پہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں لیکن آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ دونوں ابدال نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے چلیں۔ اب وہ دونوں لے کر کے چلے، چلتے چلتے، چونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی کہ کہاں سے آ رہے ہیں، مرشد کون ہے، کچھ نہیں، انہوں نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ سب قریدنا تو ہم لوگوں کو آتا ہے نا، وہ لوگ ابدال تھے دونوں، انہوں نے سوچا کہ چلتے ہو تو چلو۔ کچھ دور چلے ان کے ساتھ پیدل، تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت ہمیں بھوک لگی،
उन दोनों बुजुर्गों से कहा हमें भूख लगी, क्योंकि गौस पाक में यहाँ तो 24 घंटा लंगर जारी रहता था, खाने पीने के बड़े मजे थे वहां, लेकिन यहाँ तो सफर में आए पहली बार बरसों बाद, अब मुझे भूख लगी। उन्होंने कहा देखो हम अब्दाल लोग हैं, हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं, अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो चलो, वरना घर वापस लौट करके जाओ, अपनी मंजिल अपनी जगह पर जाओ। उन्होंने कहा अब निकल गए हैं तो चलो। इसी को कहते हैं कि जब मुस्लिम में सर डाल दिया तो अब जो है वो, हाँ, उसकी मार से उसकी चोट से अब खौफ क्या है, तो इस वजह से चले तो अब चले, निकल गए। 24 घंटे पूरे बीते, भूखे रह रह कर हालत खराब हो गई, अजीब हालत हो गई। 24 घंटे के बाद फिर कहा रहम करो बहुत भूख लगी है, तो वो एक जगह रुके, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की, तो 3 प्याले और 3 रोटियां आसमान से जमीन पर आई, एक एक प्याला तकसीम किया, एक एक रोटी ली, तीनों ने खा लिया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। लेकिन फिर आगे बढ़े, फिर अब जहन बन गया कि 24 घंटे बाद ही खाना मिलेगा। फिर 24 घंटे गुजरे, इन्होंने फिर कहा भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही। फिर दूसरे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दुआ की, फिर 3 कटोरे, 3 रोटियां आई, तकसीम हो गई, तीनों ने खाया। तीसरा दिन आया, फिर कहा 24 घंटे हो गए, भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही। तो उन दोनों ने कहा देखो ये हमारा उसूल है कि जो हमारे साथ रहता है हम एक एक दिन बांट लेते हैं, परसों हमने दुआ की थी, कल इन्होंने दुआ की थी, आज बारी आपकी, क्या बात है, खाना आपको मंगाना है। उन्होंने कहा अरे भाई मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता कि आसमान से खाना मंगाऊं, आपको ही मंगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारा उसूल तो यही है, जो हमारे साथ चलेगा वो खाना मंगाएगा, और हम जब तक के बारी नहीं आती ये जुर्रत नहीं कर सकते, या तो भूखे रहो, अगर नहीं मंगाने की ताकत है, खाना नहीं मंगा सकते तो भूखे रहो, जो चाहो करो, लेकिन हम ये जुर्रत नहीं करेंगे। कहते हैं मरता क्या ना करता। इन्होंने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से इसकी मौला मैं तो कुछ मांगना जानता नहीं हूँ, आदाब नहीं जानता, लाज रख ले मौला और खाने का नुज़ूल फरमा दे ताकि हम खा के आगे बढ़े। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो उस वक्त तो 6 कटोरे और 6 रोटियां उतरी, और उसके बाद 2-2 कटोरे तकसीम हुए, 2-2 रोटियां तकसीम हुई। उन दोनों अब्दाल ने कहा भाई तुम तो कहते थे तुम सीधे साधे आदमी हो, तुम मांगने का ढंग नहीं जानते, आखिर हमने मांगा तो एक एक आया, तुमने मांगा तो 2-2 आया, आखिर तुम हो कौन? अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह के आप मुझसे पूछते हो कौन हो, मैंने तो कोई खास दुआ नहीं की, ये अल्लाह का करम है कि 2 कटोरे उतरे एक एक के लिए, मैंने तो इतना का मौला मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस मौला लाज रख ले और खाने का इंतजाम फरमा दे, तो मेरे अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। लेकिन ये तो बताओ आखिर तुम क्या कह करके दुआ मांगते हो? मैंने तो सीधी सादी दुआ की और 2-2 कटोरे आ गए, लेकिन तुम क्या कह के दुआ मांगते हो? उन दोनों ने कहा बाबा हम दोनों अब्दाल है अब्दाल, और जब हमें 24 घंटे के बाद खाने की हाजत होती है तो हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, और 2 रकात नमाज पढ़ के हम यूं दुआ करते हैं ए अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे पर वो जो लोटे वाला बाबा बैठता है उसके सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे, तो अल्लाह खाने का इंतजाम कर देता है, अल्लाह खाने का इंतजाम कर देता है। शाने गौसे आदम, शाने गौसे आदम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लोटे वाले बाबा के सदके खाने का इंतजाम अल्लाह कर देता है, हालांकि उस बाबा को हमने देखा नहीं है, उसको जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है। इन पर तो वजदानी कैफियत तारी हो गई कि मैं तो अब तक ये सोच रहा था 40 साल दरवाजे पे बिठा के मुझे